بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرلز اگلا جو ہسٹری کا لیکچر ہے اس میں امپورٹنٹ سوال ہے اس کا چیپٹر نمبر 4 کا کہ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کو پاکستان کا دشمن ہی قرار دیا جا سکتا ہے، تبصرہ کیجیے. مطلب اس پر نوٹ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کے بارے میں دونوں کی جو احساسات تھے پاکستان کے بارے میں یا جو ان کے خیالات تھے، جو ان کی دشمنی تھی، اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ دونوں انگریز تھے کہ کسی طور پر مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے ساتھی تو ہو نہیں سکتے، اور انہوں نے کیا 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 جس سے ان کی دشمنی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو. تو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ بر صغیر کا آخری برطانوی گورنر جنرل تھا. اس نے کیا کیا، اس کی دشمنی کن کن چیزوں سے پتہ چلتی ہے. نمبر 1 ہے، یہ آپ ہیڈنگ کی صورت میں لکھیں گے. نمبر 1 ہے، یہ پلیز میں نے کسی بک سے نہیں لیا تو لہٰذا آپ خود لکھیں. پہلا ہیڈنگ ہے ہندوؤں سے گٹھ جوڑ. تو اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا ہوا تھا کہ ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا. جب تقسیم یعنی ناگزیر ہو چکی نا، تو اس نے ان سے گٹھ جوڑ کر لیا، اور اس نے کہا کہ جس طرح سے پہلے میں گورنر جنرل ہوں، اب دونوں یہ جو پاکستان ہے اور بھارت ہے، دونوں کو مشترکہ طور پر گورنر جنرل میں بنوں گا. یعنی اس طرح سے وہ چاہتا تھا کہ اختیارات جو ہیں وہ کم از کم جاتے جاتے بھی میرے ہاتھ میں رہیں. ٹھیک ہے. تو ہندوؤں کے ساتھ تو اس کی دوستی تھی، تو پاکستانی جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ بالآخر میرے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے. تو ہندوؤں نے تو فوراً جو ہے وہ انہوں نے اس کی سجیشن کو قبول کر لیا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ اس سے نفرت کرتے تھے، وہ اس سے شروع سے کھار کھاتے تھے، اور ویسے بھی دشمنوں کی زبان کو، دشمنوں کی فیلنگ کو وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے. انہوں نے اس کی یہ سجیشن ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ جب پاکستان کے خود گورنر جنرل بنے تو پھر اس سے اس کی انا کو شدید دھچکا پہنچا. اس نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پھر وہ ہر جگہ پر یعنی کوشش کرتا رہا اپنے پاکستان کے خلاف زہر کو اگلنے کی. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے پاکستان کے خلاف اثر و رسوخ کا استعمال. پاکستان کے خلاف اثر و رسوخ کا استعمال یعنی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ پھر اس نے کیا کیا کہ ہر محاذ پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی. 2 جولائی 1947 کو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان کو اس فیصلے کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا ویسے بھی قابل نفرت حد تک مغرور انسان تھا. اس کی اقتدار کی خواہش بالکل بے لگام تھی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس کی انا وہ بے لگام تھی، اور اس کی انا اس کے لیے کمزوری تھی. اگرچہ وہ ہم سب خیال کرتے تھے کہ ایک شخص چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ نئی مملکتوں کا مشترکہ گورنر جنرل بن کر مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا. یعنی یہ کام بندے کو بھی پتہ تھا، لیکن وہ اس بات پر بضد تھا، اور وہ ایک زخمی جانور کی طرح اپنے اثر و رسوخ کو ہر مرحلے پر پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا، وہ اور ہندوؤں میں اپنی مقبولیت حاصل کرتا رہا. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے جی ہندوانہ مفادات کی حفاظت. ہندوؤں کے مفادات کی حفاظت. اب ہندوؤں کے ساتھ جو اس نے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، یا ہندوؤں کے ساتھ جو اس نے اپنی دوستی بنائی ہوئی تھی، اس میں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ اس نے انہیں ان کے مفادات کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی تھی، اور وہ ان کے مفادات کی جو تھا وہ حفاظت کے لیے کوشش بھی کرتا تھا، کیونکہ دونوں مسلمانوں کے خلاف تھے، دونوں نان مسلم تھے، اور یہ انگریز تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اور مسلمانوں کی نسبت ظاہر ہے وہ ہندوؤں کے زیادہ قریب تھا. تو ہندو جو تھے وہ بھارت کے یوم آزادی کے دن انہوں نے بھی پھر اس کے حق میں نعرے لگائی، جس کی وجہ سے وہ ان کے ہاں اور زیادہ مقبول ہو گیا. اور اس کی بھارت نوازی کا اندازہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے 21 جون 1948 کے ان الوداعی کلمات سے ہوتی ہے جو اس نے ماؤنٹ بیٹن کی دلی سے روانگی کے وقت استعمال کی. اس نے کہا ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے مفادات کی اس طرح حفاظت کی ہے جیسے کوئی بھارتی کر سکتا ہے. اس نے مسلمانوں سے اس لیے انتقام لیا کہ انہوں نے اس کو دونوں مملکتوں کا مشترکہ گورنر جنرل بنانے سے انکار کر دیا تھا. ظاہر ہے تو وہ ان کا ساتھی بن گیا اور ان کا دشمن ہو گیا.
اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے مشترکہ گورنر جنرل بننا ایک سیاسی چال. مشترکہ گورنر جنرل ایک سیاسی چال، یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ جو گورنر جنرل بننا چاہتا تھا تو وہ گورنر جنرل بن کر شاید اس سے بھی زیادہ انتقام وہ پاکستان سے لیتا، جس کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوتا. تو ایک کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ ایک مشترکہ گورنر جنرل کے خلاف آئینی استدلال اگرچہ بہت وزنی تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ وزنی ایک سیاسی پہلو بھی تھا. کانگریس کی انتہائی مؤثر پراپیگنڈا مشینری اس بات پر اپنا سارا زور لگا رہی تھی کہ پاکستان ہندوستان سے چند علاقوں کی عارضی علیحدگی کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی پاکستان کا قیام جو ہے وہ ہندوستان سے چند علاقوں کی عارضی علیحدگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جلد ہی پاکستان کو باقی ہند سے دوبارہ ضم کر لیا جائے گا. ہندوستان اور پاکستان کا صدر مملکت اگرچہ مشترک ہوگا، یعنی وہ جب چاہ رہے تھے نا اس کو بنانا، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب ان کا گورنر جنرل ایک ہوگا، پھر جب پاکستان کے لوگ سوچیں گے کہ ان کا گورنر جنرل ایک ہے، وہ جو انگلستان کا بادشاہ ہے وہ بھی ہمارا بادشاہ ہے، جو ان کا گورنر ہے وہ ہمارا گورنر ہے، اس تاثر کو اس وقت اور بھی زیادہ تقویت پہنچے گی جب وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں 4 میں سے 3 گورنر انگریز ہیں، اور بحری اور فضائی فوج کے کمانڈر ان چیف یہ سب کے سب بھی انگریز ہیں. تو مسلمان جو ہیں وہ خود بخود ہی اپنی اس مملکت کے خلاف ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے الگ ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس کی سیاسی چال تھی، وہ اس سیاسی چال کے ذریعے سے دوبارہ سے پاکستان کو ہندوستان کے اندر ضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اگلا پوائنٹ ہے جی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہر حربے کا استعمال. پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہر حربے کا استعمال. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن بحیثیت مشترکہ گورنر جنرل پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے ہمیں پاکستان ناگزیر تھا. یعنی مسلمان اس وجہ سے پاکستان چاہتے تھے کہ وہ انہیں ایک سیف جگہ مل جائے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان اب جب بن بھی گیا، الگ ہو بھی گیا، تو اس کو دوبارہ ضم کروں. اور اس کے لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہی اختیارات جو ہیں وہ حکومت برطانیہ ہندوستان کے حوالے کر دیتی، اور جیسے کہ بعد میں دیے تھے تو شروع ہی سے کر دیتی، اور اگر اس نے جنگ شروع ہوتی ہی کر دیا ہوتا تو مسلم لیگ اس قابل نہ ہوتی کہ وہ کسی شمار میں آتی، مطلب اس کی کوئی کسی گنتی میں نہ آتی. اور اگر 1946 میں کرپس مشن کامیاب ہو جاتا تو تقسیم بالکل نہ ہوتی. اور یہ فلپ ہاورڈ کہتا ہے کہ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اگر 1947 تک انتظار کرنے کی بجائے پہلے ہی ایٹم بم گرا دیا گیا ہوتا تو جاپان نے اطاعت قبول کر لی ہوتی. اگر ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے ساتھ ہی لارڈ ویول سے ہندوستان کا اختیار لے کر وہ یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دے دیا جاتے تو وہ ایک آخری موقع ہوتا، اور تقسیم کا کسی طرح سے موقع ہی نہ آتا، اور یہ جو ہے ہندوستان ایک مشترکہ طور پر مملکت رہتی، اور پاکستان کا قیام دور دور تک کہیں پہ نظر ہی نہ آتا. تھینک یو سو مچ. یہ آپ 5 پوائنٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں یاد کریں، پھر ہم لارڈ کلف کے بارے میں کریں گے.